معاملہ جو ہے یہ کبھی ہم ایڈجیکٹو کی پہلی ڈگری سے باہر نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے، یا پازیٹیو پہ ہی رہیں گے، پازیٹیو بھی ہے کہ نہیں، وہ آگے سپرلیٹو ڈگری پہ جانا ہے، تب اس کی رحمت کا ایک سمندر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، آپ کو ٹھیک کرنا، مجھے ٹھیک کرنا، آپ کو دینا، بادشاہیاں دینا، جو مرضی دینے پہ وہ قادر ہے، آپ مانگنے والے بنو، بہت زیادہ مانگو اللہ سے، کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کو فرق پڑتا ہے۔ لیکن جو پرابلم ہے وہ ہمارے، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہاں دل میں دنیا ہے، آج ہم اس کی نئی ڈیمنشن کے ساتھ آئیں گے۔ دل میں ہمارے اندر شور ہے، بہت زیادہ ٹرمائل ہے، کنفیوژنس ہیں بہت سے، ہم آنکھیں من کرتے ہیں، کوئی چیز ہمیں ادھر لے جاتی ہے، کوئی ایک خیال ادھر لے جاتا ہے۔ اب ہم اپنی طرف سے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، چاہے دلی کی دھڑکن سے باتیں کر رہے ہوں، لیکن وہ ایٹ دا اینڈ، یعنی مثلاً اگر آپ اللہ کہتے ہیں، ابھی کسی کو کہو نا یار یہ بجلی چلی جائے تو ایک آواز آ جائے یا کوئی زور سے کوئی جھٹکا آئے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہارر کہانیاں سن کے سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ جو کائنات کا سب سے صاحب عظمت ذات ہے، وہی سب سے بڑی ذات ہے، اس کا نام ہم دل کی دھڑکن سے، اب دل کی دھڑکن سے ہم اس لیے نہیں لے سکتے کہ ہمارے دل میں اتنی دنیا ہے، اتنی دنیا ہے، اتنی دنیا ہے، دل فارغ ہی نہیں، کہہ تو دیتے ہیں ہم چلو سانس سے پڑھ لو، دل میں سانس میں پڑھ لی، لیکن اس کا کچھ تو امپیکٹ ہونا چاہیے، جتنا مرضی بندہ غافل ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، انسان تو سارے گناہ گار ہے، پاک ذات تو صرف اللہ کی، اللہ نے دینا ہے نا سب، انسان کو اللہ نہیں بنایا بائی ڈیفالٹ، وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں رہ گیا، بائی ڈیفالٹ خسارے میں، ہمارے اندر نفس ہے، ہمیں ابلیس کا سامنا ہے، ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، ہمارے پاس شعور ہے، اختیار ہے، کس چیز کو اڈاپٹ کریں، ادھر سے جانا ہے یا ادھر سے جانا ہے، نفع نقصان کے تو ذمہ دار ہم خود ہیں سارے کے سارے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی کمی ہے کسی اینگل پہ، کہ جس کے مانگنے کے بعد بھی وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ سم ہاؤ اور ادر، ایسی ڈسسیٹسفیکشن سی لگتی، پتہ نہیں اللہ میں، یہ بھی ایک میں نے سنا، پتہ نہیں اللہ ہماری دعا ہی نہیں سنتا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو ہم تانے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اتنے کوئی قیمتی روئے زمین میں اس کی محبت اور اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور پھر بھی وہ آپ کی نہیں سنتا، وہ تو ایسا شاندار رب ہے، گناہ گار ترین بھی پکارے تو اس کی دعا سنتا ہے، فرشتے چھپاتے ہیں آواز اس گناہ گار کی، اللہ دیکھتا رہتا ہے، چوتھی دفعہ 3 دفعہ چھپانے کے بعد چوتھی دفعہ اللہ کہتا ہے تمہارا کیا مسئلہ ہے، مجھے پکار رہے نا، اسے پتہ ہے کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، اور تم گواہ رہنا میں نے اس کو بخش دیا، ابھی اس کی بات نہیں ہوئی۔ سو ایسا حسین رب، اور ہمارے اندر یہ ڈسسیٹسفیکشن یہ کیوں ہے، اس کا ہم سب کو خود پتہ ہے، ہم جس دنیا سے اس دنیا میں رہتے ہیں ہر وقت اس کی فکر، ہمیں ماضی ہم سے نہیں چھوٹتا، مستقبل کی ہمیں فکر ہے، جس حال میں رہ رہے ہیں اس کی خبر نہیں، کم از کم اپنے حال کی خبر رکھ لوں، ماضی تو گزر گیا، کسی کام نہیں آئے گا، جو آپ نے وقت نکل گیا، جو لمحہ بیت گیا ماضی ہو گیا، جو آنا ہے اس کی آپ کو خبر نہیں، اس کے لیے کسی نجومی جو اچھی حساب کتاب لگوانے کی ضرورت نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ڈائیورژنز ہوتی ہیں زندگی میں، فیتھ میں ڈائیورژنز نہیں ہوتی ہیں، ایبسولوٹ پرفیکشن ہوتی ہے، کہ جسے سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کتی جان حوالے رب دے اساں ایسا عیش کمایا ہوں، ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کرو۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے تھے، تم بے بس ہو گئے ہو نا، اب تمہارے تو ہاتھ پیر مارنے سب تم نے تدبیریں کر لی، اب کیا کرو گے؟ بہتر نہیں ہے کہ تم اللہ کے حوالے کر دو اپنے آپ کو، اپنے سارے معاملات، ٹرسٹ اللہ۔ کائنات میں ایک ذات ہے جو ٹرسٹ وردی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے،
محسن حقیقی، محبوب حقیقی، ہر لحاظ سے سچا، ہر لحاظ سے صاحب عظمت. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، آپ فلانے پہ دوست پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تو ہمارے جیسا نہیں ہے. اللہ تو ہمارا ہم جنس نہیں ہے، اللہ تو پاک ہے. اللہ کے حوالے کر کے دیکھ لو. ایک دفعہ یہ بھی کر کے دیکھ لینا چاہیے بندے کو، تاکہ ایک دفعہ آپ کے اندر کلیئرٹی آ جائے. فقیر جب بھی آتے ہیں وہ ایک ایسا طریقہ دیتے ہیں جس کے اندر آپ کی توجہ جو ہے آپ کے قلب پہ رہے. اس لیے یہ جو فیض ہے دعا کا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ آنکھیں بند ہوں گی، جو ہم کرتے ہیں آنکھیں بند، اور پوری توجہ ہے دل کی دھڑکن پہ، روبرو اللہ کے. جب آپ دل کی دھڑکن سنتے ہیں تو اس دھڑکن سے جب آپ اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی نظر دل پہ ہی ہوتی ہے. یاد رکھو، کہتے ہیں نا انسانی قلب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، اللہ کی نظر اس پہ ہوتی. تو جب آپ دل سے اللہ پڑھتے ہو، دل سے دعا مانگتے ہیں، تو آپ ایک تو خاموش ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ کا دل جو ہے بنیادی طور پر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اللہ سے کر رہا ہے، اور اس کے اندر وسواس نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. خیالات آئیں گے لیکن ہمیں اس کو رد کر کے توجہ سے اللہ کے روبرو، نہیں یار میں اللہ کے سامنے ہوں. اسٹرینتھ اللہ کی ہوتی ہے، تائید اللہ کی ہوتی ہے، توفیق اللہ کی ہوتی ہے. بندہ صرف ایک قدم اٹھاتا ہے، باقی اللہ کی مدد سے ساری چیزیں ممکن ہوتی ہیں.